ذرا سوچئے، آپ ایک جگہ پر 20 سال سے رہ رہے ہوں، اسے اپنا گھر سمجھتے ہوں، اور پھر ایک دن اچانک آپ کو اسی گھر سے بے دخلی کا نوٹس مل جائے، وہ بھی ایک ایسے مقدمے کی بنیاد پر جس کے بارے میں آپ نے کبھی سنا تک نہ ہو۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقی قانونی جنگ کی داستان ہے، جہاں ایک شخص کو اپنی ہی ملکیت سے بغیر کسی اطلاع کے نکالا جا رہا تھا۔ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس نے اس پورے معاملے کی بنیاد ہلا کر رکھ دی۔ کیا قانون اتنا بے رحم ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو بے گھر کر دے جسے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع تک نہ دیا گیا ہو؟ اس سوال کا جواب ہی اس پورے کیس کا مرکز ہے۔ تو چلیے اس کہانی کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ بات ہے 25 جولائی 2022 کی، سیالکوٹ شہر کی۔ محمد یوسف سونی کے لیے یہ ایک بالکل عام سا دن تھا، جب تک کہ ایک عدالتی اہلکار ان کے دروازے پر بے دخلی کا حکم نامہ لے کر نہیں پہنچ گیا۔ بس اسی ایک لمحے میں ان کی پوری دنیا جیسے الٹ پلٹ ہو گئی۔ اچھا، اس ناانصافی کی جڑوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اور اس جائیداد کی 20 سال پرانی کاغذی تاریخ کو دیکھنا ہوگا۔ آخر یہ ملکیت کی کہانی ہے کیا؟ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ خود پوری کہانی بیان کر رہی ہے۔ 1986 میں یہ پراپرٹی مرزا سکندر بیگ کے پاس تھی۔ 2003 میں یہ نذیر احمد بھٹی کو بیچی گئیں اور پھر 2004 میں اسے محمد یوسف سونی نے خرید لیا۔ ہر چیز بالکل قانونی طریقے سے ہو رہی تھی، لیکن سب سے اہم موڑ آیا 2006 میں، جب اصل مالک یعنی مرزا سکندر بیگ نے خود درخواست دی کہ لیز سونی کے نام پر ٹرانسفر کر دی جائے۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت تھا کہ وہ خود مانتے تھے کہ سونی ہی اس جائیداد کے حقدار ہیں۔ تو بات صرف یہ نہیں تھی کہ محمد یوسف سونی وہاں 20 سال سے رہ رہے تھے۔ ارے نہیں، ان کا کیس تو ثبوتوں کے ایک پہاڑ پر کھڑا تھا۔ فروخت کے معاہدے، ان کے اپنے نام پر بجلی گیس کے کنیکشن، پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی، اور یہاں تک کہ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے ساتھ باقاعدہ خط و کتابت۔ ہر ایک دستاویز چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی کہ 2004 سے اس جائیداد کے قانونی اور حقیقی مالک وہی ہیں۔ لیکن جب سونی صاحب نے اس بے دخلی کے حکم کو عدالت میں چیلنج کیا تو ان کے سامنے ایک ایسی قانونی دیوار کھڑی کر دی گئی جو بظاہر ان کے کیس کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر سکتی تھی۔ یہاں پر مخالف فریق نے ایک بہت بڑی قانونی چال چلی۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے شہزاد علی شاہ کیس کا حوالہ دیا اور کہا کہ بھئی رینٹ ٹریبیونل کے فیصلوں کو تو ضابطہ دیوانی کی دفعہ 12(2) کے تحت چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سونی صاحب کے پاس اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا قانونی حق ہی نہیں ہے۔ اگر عدالت ان کی یہ بات مان لیتی تو سونی صاحب کے لیے انصاف کے سارے دروازے بند ہو جاتے۔ لیکن پھر یہ کیس سیالکوٹ کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج جناب شوکت علی کی عدالت میں پہنچا، اور بس یہیں سے اس پوری کہانی نے ایک نیا موڑ لیا، کیونکہ جج شوکت علی نے اس معاملے کو ایک بالکل مختلف اور گہری نظر سے دیکھا۔ یہاں پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج شوکت علی نے ایک ایسی قانونی حقیقت سامنے رکھی جس نے مخالف وکیل کے پورے کیس کی بنیادی ہلا دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ جس شہزاد علی شاہ کیس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اسے تو لاہور ہائی کورٹ خود ایک دوسرے کیس غلام علی کیس میں قلعدن قرار دے چکی ہے، اور وجہ یہ تھی کہ پچھلے فیصلے کے وقت عدالت کو صحیح طریقے سے معاونت فراہم نہیں کی گئی تھی۔ یہ ایک فیصلہ کن نقطہ تھا۔ تو یہ دفعہ 12(2) یعنی سیکشن 12(2) آخر ہے کیا چیز؟ دیکھیں، یہ قانون میں ایک بہت اہم راستہ ہے، ایک سیفٹی ویلو ہے جو کسی بھی شخص کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر کوئی عدالتی فیصلہ دھوکہ دہی یا فراڈ سے حاصل کیا گیا ہو تو وہ اسے چیلنج کر سکتا ہے، بھلے وہ اس کیس میں فریق نہ بھی ہو۔ محمد یوسف سونی کے لیے یہی قانون امید کی سب سے بڑی کرن تھا۔ جج شوکت علی نے اپنی منطق کو 3 بڑے آسان نکات میں سمجھایا۔ پہلا، رینٹ ٹریبیونل کا حکم سول کورٹ کی ڈگری کی طرح ہی نافذ ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر وہ سول کورٹ کی طرح حکم نافذ کر سکتا ہے تو ظاہر ہے اس کے پاس سول کورٹ جیسے اختیارات بھی ہیں۔ اور تیسرا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی لیے دفعہ 12(2) کے تحت فراڈ پر مبنی حکم کو چیلنج کرنے کا حق یہاں بھی بالکل لاگو ہوتا ہے۔ اس واضح منطق کے سامنے مخالف فریق کا دفاع ٹک ہی نہیں سکا۔ تو جب وہ قانونی رکاوٹ ہٹ گئی تو پھر کیس کا سارا دار و مدار ان ٹھوس حقائق اور ثبوتوں پر آ گیا جو محمد یوسف سونی نے عدالت کے سامنے پیش کیے۔ اور پھر سامنے آیا وہ ثبوت جس نے اس کیس کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ یہ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کا سرکاری خط دیکھیں۔
یہ دستاویز صاف صاف ثابت کر رہی ہے کہ مدعا علیہ یعنی مرزا اسکندر بیگ نے 2006 میں خود یہ درخواست دی تھی کہ جائیداد محمد یوسف سونی کے نام منتقل کر دی جائے۔ یہ صرف ایک خط نہیں تھا، یہ ان کی طرف سے ایک کھلا اعتراف تھا کہ وہ جانتے تھے جائیداد کا اصل مالک کون ہے۔ اس ایک ثبوت نے ان کے سارے فراڈ کا پردہ پھاش کر دیا۔ تو جب تمام ثبوتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھا گیا تو تصویر بالکل صاف ہو گئی۔ فروخت کے معاہدے، یوٹیلیٹی بل، ٹیکس کی رسیدیں اور وہ سرکاری خطوں کتابت سب مل کر ایک ہی سچائی بیان کر رہے تھے کہ محمد یوسف سونی ہی 2004 سے اس جائیداد کے قانونی، حقیقی اور تسلیم شدہ مالک تھے۔ تو اس ساری قانونی جنگ، دلائل اور ثبوتوں کے بعد عدالت آخر کس نتیجے پر پہنچی؟ آئیے دیکھتے ہیں وہ حتمی فیصلہ اور اس کے دور رس اثرات کیا تھے۔ آخرکار انصاف کی جیت ہوئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج شوکت علی نے ایک واضح اور ٹوک فیصلہ سنایا۔ انہوں نے محمد یوسف سونی کی درخواست منظور کی اور اس غیر قانونی بے دخلی کے حکم کو جو فراڈ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا کالعدم قرار دے دیا۔ اور اس فیصلے کی بنیاد کیا تھی؟ صرف ایک لفظ: فراڈ۔ عدالت نے یہ مانا کہ مدعا علیہ نے جان بوجھ کر بدنیتی سے عدالت کو گمراہ کیا۔ انہوں نے یہ حقیقت چھپائی کہ جائیداد پر محمد یوسف سونی کا قبضہ ہے، اور اسی دھوکے کی بنیاد پر انہوں نے بے دخلی کا حکم حاصل کر لیا تھا۔ یہ کیس صرف محمد یوسف سونی کی جیت نہیں ہے، یہ ہر اس شہری کی جیت ہے جو انصاف پر بھروسہ رکھتا ہے۔ سیالکوٹ کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج شوکت علی کا یہ تاریخی فیصلہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ قانون کا غلط استعمال کر کے یا عدالت کو دھوکہ دے کر حاصل کیا گیا کوئی بھی فائدہ قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انصاف کے ترازو میں آخرکار سچائی کا پلڑا ہی بھاری ہوتا ہے، چاہے اس میں وقت کتنا ہی کیوں نہ لگ جائے۔